السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسلمانوں کا مزاج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، چھوٹی بات کو بڑی بنا کر اس کی وجہ سے محلے میں، معاشرے میں، خاندان میں ایسا فساد اور ایسی نفرتیں پھیل رہی ہیں، اللہ کی پناہ کہ اب دلوں میں محبت نہ کے برابر رہ گئی ہے۔ پہلے رشتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا جاتا تھا کہ فلاں سے فلاں میرا رشتہ ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ فائدے کی وجہ سے رشتے نبھائے جا رہے ہیں۔ پہلے رشتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو نفع پہنچایا جاتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا جاتا تھا، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے، ایک دوسرے کے غم اور مصیبت میں ساتھ رہنے کی فکر کی جاتی تھی۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ فائدے کی وجہ سے رشتے نبھا رہے ہیں، فائدے کی وجہ سے رشتے نبھانا اور فائدے کی وجہ سے رشتے بنانا، بلکہ اگر فائدہ ہو تو رشتہ قائم ہے، فائدہ نہیں ہو تو رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ اسی واسطے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کچھ بنو اگرچہ کہ دیر ہی لگے۔ اب زمانہ یہ ہے کہ لوگ خیریت سے زیادہ حیثیت پوچھتے ہیں کہ کیا حیثیت ہے۔ پہلے محبتیں تھی، تعلقات تھی، دوستیاں تھی، تو اب اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں، غم میں شریک ہونے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب ہر شخص سیلفش اور مطلبی بننے کو اپنے آپ میں فخر اور شان محسوس کر رہا ہے، اور صاف صاف کہہ دیا جاتا ہے کسی کو نہیں لگا لینا، کسی کو قریب نہیں کرنا، بس اپنے کام میں رہنا۔ اس کی وجہ سے انسان ایک انسانی معاشرے میں ہونے کے باوجود ایسا ہے گویا کہ جنگل میں جانوروں کی طرح جی رہا ہے۔ وہاں پر کوئی جانور کسی کے نفع کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے، کسی کے راحت کے لیے نہیں جیتا ہے، ایسے انسان یہاں پر کسی کے فائدے، کسی کی راحت کے لیے نہیں، اپنے فائدے اور اپنی راحت کے لیے جی رہا ہے۔ چاہے معاملات میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، چاہے بزنس میں ہو، چاہے مارکیٹ میں ہو، حتیٰ کہ عبادات میں بھی، مسجد میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے عام سی بات ہو گئی ہے۔ کسی بزرگ نے سنایا کہ مؤذن نے اذان دی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، کوئی شخص نماز کو نہیں آ رہا ہے۔ جب ان بزرگ کا اس مسجد میں گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ اذان کے بعد بیچارہ مؤذن انتظار میں ہے، امام انتظار میں ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، کوئی شخص مسجد کی طرف رخ نہیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مؤذن سے کہا حکمت عملی کے طور پر کہ دوبارہ اذان دو۔ دوسری بار پھر اذان دی گئی۔ جب مسلمانوں نے سنا کہ ابھی تو اذان ہوئی، پھر اذان ہو رہی ہے، اذان پر اذان کیسے؟ ایک نماز کے لیے دو بار اذان کا کیا مطلب؟ دوسری اذان پر لوگ بھاگے بھاگے مسجد میں آئے اور مؤذن سے کہنے لگے ابھی تو اذان دیے، پھر دوبارہ کیوں اذان دیے ہو؟ تو یہ معلوم نہیں ایک نماز کے لیے ایک ہی بار اذان ہوتی ہے۔ تو ان بزرگ نے آنے والے لوگوں کو سمجھایا پہلی اذان نماز کے لیے دی گئی تھی، تب تو تم میں سے کوئی نہیں آیا، دوسری اذان جب دی گئی تو تم سب لوگ جھگڑا کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان نماز کی اذان کے لیے نماز پڑھنے تو آنے تیار نہیں ہے، اذان پر جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اذان کے بعد نماز کے لیے آنے تیار نہیں ہے، ہاں اذان پر اذان ہو جائے جھگڑا کرنے کے لیے آنے تیار ہو رہا ہے۔ یہ ایسے بے غیرت جذباتی مسلمان کہہ سکتے ہیں جو مذہب کی خاطر سر کٹانے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن مذہب کی خاطر سر جھکانے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ مذہب کی خاطر جان دے دیں گے، مذہب کی خاطر جان دینے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، مذہب کی خاطر مذہب پر چلنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سچ بولنے تیار نہیں ہے، حق پہ چلنے تیار نہیں ہے، معاملات کی صفائی کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں اگر اپنی مطلب کی بات آتی ہو تو پھر جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے جیسے سر پر نائی اس طرح پھیرنے کے بعد سارے سر کے بال صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح جھگڑے کی وجہ سے بندے کی تمام نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں، بڑی سی بڑی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خلاصے کے طور پر اتنا بڑا منحوس عمل ہے جھگڑا کہ شب قدر جیسی عظیم رات چھپا دی گئی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جھگڑالو بننے سے بچائے، فسادی بننے سے بچائے، سچا نمازی اور سچا مسلمان بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔